جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جس میں سب ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ پیغمبر نے اپنی دور رس نگاہوں سے دیکھا کہ میری ہی نسل میں ایک ایسا آنے والا ہے کہ جب وہ ظہور کرے گا تو زمین کو عدل و داد سے اس طریقے سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ جب پیغمبر نے دیکھا میرا بیٹا 12واں وہ میری حرص کو پورا کر دے گا، فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین۔ اسی لیے آپ ذرا ادھر مڑیے، پیغمبر کی حدیث میں دیکھیے، بلا وجہ نہیں فرمایا رسول اللہ نے من انکرا، پڑھیے المہدی فقد انکرنی، جس نے ان کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ کیوں میرے انکار کی بات ہے؟ اس لیے کہ سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی دور ایسا نہیں بچا ہے جس دور میں ہمارے امام کا ذکر نہ ہوا ہو، وہ چاہے رسول اللہ کا ذکر ہو زمانہ ہو، وہ چاہے امام باقر علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے امام صادق سلام اللہ علیہ کا زمانہ ہو، چاہے امام رضا علیہ السلام کا، کوئی دور ایسا نہیں ہے جس دور میں اماموں نے حتی۔ ایک بات بتائیے، حضرت کی ولادت کا سن کیا ہے؟ 255 یا 256؟ اگر 56 ہے تو تاریخ بنتی ہے نور۔ واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ سن 61، شروع ہی مان لیجئے 60 مان لیجئے آپ، 2 مہینے کی بات ہے۔ واقعہ کربلا ہوا ہے سن 61 ہجری میں، حضرت کی ولادت ہوئی ہے 255 یا 56 میں، یعنی واقعہ کربلا سے نیئر اباؤٹ 200 بیفور، ہے نا؟ لٹا ہوا قافلہ، میں مصائب نہیں پڑھا ہوں، توجہ دلا رہا ہوں، پہنچا ہے۔ بعض کہتے ہیں دربار کا واقعہ، بعض کہتے ہیں مسجد جامع کا واقعہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ پڑھا ہے، آپ نے آئے ممبر، ایھا الناس اعطینا 6 وفضلنا ب7، ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہیں، ہم کو 7 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والمروت والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہم کو یہ چیزیں عطا کی گئی، وقت نہیں لوں گا میں آپ کا ترجمہ کر کے۔ اصل یہاں وفضلنا، اور ہم کو فضیلت دی گئی ہے 7 عدد، وہ امام نے اپنے فضائل گنوائے ہیں۔ وفضلنا بأن منا النبی المختار ومنا الصدیق ومنا الطیار، ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے، صدیق اکبر امیر المؤمنین علی ہم میں سے، ومنا الطیار جعفر طیار ہم میں سے، ومنا اسد اللہ واسد رسول، اللہ کا شیر رسول اللہ کا شیر ہم میں سے، ومنا وفضل بأن منا سبط هذه الامہ، ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کے سبطین یعنی حسن و حسین ہم میں سے، جہاں وجود مبارک علی کو فضیلت کا سبب بتایا ہے، جہاں وجود مبارک امام حسن و حسین کو فضیلت کا سبب فرمایا ہے، وہیں امام 200 برس پہلے ہمارے مولا کی ولادت کے فرماتے ہیں وَمِنَّا مَهْدِيُّهَا، ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کا آخری ہادی ہم میں سے ہے۔ ولادت کے 200 برس پہلے امام جس کے وجود کو اپنی فضیلت قرار دیں، معمولی مرتبہ ہے اس ذات کا۔ ایک شخص نے پوچھا، امام ہر زمانے میں تذکرہ ہوتا تھا نا، تو پبلک ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے دماغ میں، پبلک کی سوچ کو نہیں روک سکتے آپ کو ہوش میں رہنا کہ ہینڈل کیسے کرنا، پبلک کچھ بھی سوچ سکتی ہے۔ اس نے صاحب اتنا تذکرہ ہر دور میں تذکرہ تو شاید کہیں ہوں گے، ہم عام لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یہ امام ہے شاید ان سے ملتے ہوں۔ اس نے پوچھا، 6 امام کی بات ہے نا، آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ کیا فرمایا حضرت نے؟ جد ہیں، 6 امام ہمارے امام کیا ہیں؟ اور جملہ کہ اللہ رأیتہ لخدمتہ، اگر میں ان کو پا لیتا میں خود ان کی خدمت کرتا۔ یہ معمولی چیز ہے۔ اچھا، عام طور سے اماموں کے حالات آپ کو معلوم ہے کس طرح سے قید خانے میں اور جو ہے وہ گوشہ تن، تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے ہاؤ بھاؤ
8ویں امام کے زمانے میں تھا. ولی عہد ہو گئے تھے تو تھوڑا جو ہے وہ باقاعدہ سیکورٹی گارڈ بھی تھے دروازے پر بھی جو ہے. تو ایک آدمی کو وہی پبلک کے دماغ کو تھوڑی روک سکتے ہیں. سن رکھا ہے امام وہ آئیں گے یہ ہوگا یہ. اب جو اس نے 8ویں امام کا دور دیکھا کہ صاحب ذرا حاجب بھی ہے, دربان بھی ہے, سیکورٹی گارڈ بھی ہے, بغیر اجازت کے کوئی مل نہیں سکتا, اس کو شک ہوا کہیں یہی تو نہیں ہے وہ آ گیا حضرت کے پاس. 2-3 جملے ختم ہو دو, آ گیا حضرت کے پاس, کہنے لگا انت صاحب الامر. عجیب ہے. عجیب بتائیے, ہر امام اپنے زمانے میں صاحب امر ہے کہ نہیں ہے؟ ولی امر ہے کہ نہیں ہے؟ امام کیا کہے نہیں, لیکن امام سائل کے مقصد کو بھی سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ کس ولی کو پوچھ رہا ہے, صاحب الامر کو. فرمایا ہاں انا صاحب الامر, میں صاحب امر ہوں بے شک, لیکن وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو. اور میں بھلا کیسے ہو سکتا ہوں, بہت تفصیل اس پہ نہیں جاؤں گا, میں کہ اشارہ, میں بھلا کیسے ہو سکتا ہوں, اس لیے کہ جب وہ آئیں گے, اللہ اکبر. در خیبر کا وزن کتنا ہے میں نے نہیں پڑھا ہے. ہمارے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, بڑا پڑھنے کا شوق ہے ان کو, ان کے پاس ہے وہ کتاب محدث دہلوی کی. انہوں نے نقل کیا مجھ سے کہ محدث دہلوی نے لکھا در خیبر کا وزن ہے 320 کنٹل, 32 ٹن. آسان ہے, 2 انگلیاں بڑھی نا. آپ بتائیے جو درخت زمین سے جدا ہو چکا, چاہے جتنا وزن ہو, اس کا اٹھانا آسان ہے لکڑی کا, یا جس کی جڑیں ابھی زمین میں تہ میں ہوں؟ پتہ نہیں اس میں سے کوئی گیا ہے نہیں گیا. کلکتے میں جائیے, ایک ایڈن گارڈن ہے, وہاں ایک بہت بڑا درخت, یہ پورا سب پھیلا ہوا, گورنمنٹ کی طرف سے لکھا جو اس کی اصلی جڑ بتا دے اس کو 1000 روپیہ انعام ہے. آسان نہیں ہے زمین. اب امام فرماتے ہیں کہ میں صاحب امر ہوں بے شک, لیکن وہ والا نہیں ہے جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو. اور میں کیسے بھلا وہ ہو سکتا ہوں؟ پتہ ہے جب وہ آئیں گے, لَوْ مَدَّ يَدَهُ إِلَىٰ أَعْظَمِ شَجَرَةٍ عَلَى الْأَرْضِ لَقَلَعَهَا, اگر وہ زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف ہاتھ بڑھا دیں, جڑ سمیت اکھڑتا نظر آئے گا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ یکون معه عصا موسیٰ, جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا. آج آپ سب کے پاس اسمارٹ فون ہے نا, یہ ایسا ڈنڈا ہے جس کو اسمارٹ ڈنڈا کہہ سکتے, اسمارٹ عصا. اور آپ کے اسمارٹ فون میں پھر بھی اتنا کہ ٹچ کرنا پڑتا ہے. موسیٰ کے عصا کو ٹچ نہیں کرنا پڑتا تھا, سوچنا کافی تھا. کچھ تو اللہ فرق رکھے گا انسان کے بنائے ہوئے اسمارٹ میں اور اپنے بنائے ہوئے اسمارٹ میں. 2 اسمارٹ چیزیں آئی ہیں آسمان سے, ایک موسیٰ کا عصا, کہتے ہیں شجرہ طوبہ کی شاخ ہے, ایک امیر المومنین کی تلوار. دونوں اسمارٹ ہیں. تلوار چلتی تھی نسلوں کو دیکھ کر کے, اسمارٹ ذوالفقار. یکون معه عصا موسیٰ, وقت نہیں کہ پھر موسیٰ کے عصا کی خصوصیات ہیں کتابوں میں. موسیٰ کا عصا ہوگا, وخاتم سلیمان, سلیمان کی انگوٹھی ہوگی, اس پر بھی بحث ہو سکتی, وقت نہیں ہے. یوسف کا پیراہن ہوگا. ہر دور میں خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے آقا مولا صاحب کا ہر دور میں ذکر ہوا ہے, ہر امام نے ذکر کیا ہے. یہ گفتگو کا ایک حصہ ختم ہوا, سب نے یاد کیا ہے ہمارے مولا کو, لیکن مولا خود آپ سے کہہ رہے 2 جملے اور ختم دعا, ہم تم کو بھولے نہیں ہیں. ان غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین بذکرکم یا لذکرکم, ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں. شرط ہے, اپنے کو قوم کے حوالے کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قوم کے خدمتگار بن جاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مرحوم ہے آیت اللہ العظمہ سید ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کی توقیع میں ہے, رخص نفسک للناس, اپنے کو لوگوں کے لیے آسان بنا دو.
وَأَجْلِسْ فِي الدَّحْلِيزِ یا دہلیز، دروازے پر، دہلیز پہ سامنے بیٹھو. مطلب شاید یہ کہ ہمارے چاہنے والوں کو تم سے ملنے میں پرابلم نہ ہو. دو کام کرو، نحن ننصرک، ہم تمہاری مدد کریں گے. والعدول الى الجملة الاسمیہ تدل على الدوام والثبات، مستقل پرماننٹ ہم تمہارے مددگار ہیں. شرط کیا ہے؟ اپنے کو پبلک کے لیے آسان کر دو، سامنے بیٹھو، لوگوں کو ملنے میں تم سے دقت نہ ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے. وقت نہیں ہے، ورنہ اسی بزرگوار سے متعلق میں آپ کو قصہ سناتا، اس لیے کہ ایک دور وہ تھا، اور ارادہ ہے، دیکھیے کب تک تیاری ہوتی ہے. ون میں چاہ رہا ہوں لیکن ابھی میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں کہ ایک پروگرام شروع کیا جائے. ہمارے ہندوستان کے علماء، نوابین، انہوں نے کیا خدمت کی ہے دین کی. اسی زمانے میں آپ کے فیض آباد سے باقاعدہ جناب نواب حسن رضا خان کے زمانے میں جاتی تھی رقم طلبہ کے شہریے کے لیے. آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، وہ داستان ہے کہ ایک زمانے میں رک گئی، پھر کیا ہوا، ادھر نہیں جانا. ایک حدیث اور سنا دوں، ختم دعا. پھر اسی امام کا فرمانا ہے آپ کے متعلق. اچھا ایک سوال کا جواب دیجئے، واقعی امام پردے میں ہیں؟ واقعی امام غیبت میں ہیں؟ امام کا ایک فقرہ اور بہت مشہور ہے آپ سب کے ذہنوں میں، میری مثال پردے غیب میں ویسے ہی ہے، بولیے، جیسے بادل کے پیچھے آفتاب. کیا مطلب ہوا اس کا؟ آفتاب چھپا ہوا ہے، البتہ دن کی بات کر رہا ہوں، آفتاب چھپا ہوا ہے، زبردست بادل چھائے ہوئے ہیں، سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے. آپ گھر سے نکلے ہیں سبزی لینے کے لیے، بھائی سورج نہیں دکھ رہا ہے، ذرا ٹارچ لے لو، ذرا لانٹین لے لو، ہیڈ لائٹ جلا رہے. یار سورج غائب ہے. جواب کیا ہے؟ یہی تو کمال ہے سورج کا کہ لاکھ پردے کے پیچھے ہو مگر کائنات اس کے نور سے فائدہ. یہ ایک بات بتائیں، بقول آیت اللہ العظمی شیخ ناصر مکارم شیرازی مدظ اللہ الشریف کے، وہ فرماتے ہیں قرآن عجیب ہے، جتنی بار پڑھیے نا نئے مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں. اہل بیت اور اماموں کے کلام کی بھی یہی خصوصیت ہے. ایک بات تو سب نے کہا سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ بات عقل میں آتی ہے کہ سورج کی خصوصیت یہ ہے لاکھ بادلوں کے پیچھے وہ کائنات فائدہ اٹھاتی ہے. امام پردہ غیب میں ہے، نور امامت سے دنیا فیضیاب ہوتی رہے گی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہمارے فیض آباد کے قریب میں ایک 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، امسن اس کا نام ہے. وہاں کا ایک لڑکا اومان ایئر میں سیکورٹی میں ہے، لکھنؤ میں. مجھ کو اتفاق سے اومان ایئر سے ہی کہیں جانا تھا، دسمبر کا زمانہ تھا، کوہرا زبردست تھا، بادل تھا. تو کسی نے اطلاع دے دی کہ وسیع حسن جا رہے ہیں، دیکھ لینا. اس لڑکے کا بیچارے کا فون آیا کہ وسیع بھائی کہاں پہنچے؟ میں نے کہا یار جو ہے بڑا کوہرا ہے، کچھ دکھ نہیں رہا، دھیرے دھیرے آ رہا ہوں. کہ آپ ٹینشن مت لیجیے، فلائٹ بھی لیٹ ہے اور میں نے آپ کی بورڈنگ کرا دیا، آپ آرام سے آئیے. خیر خلاصہ خدا کر کے پہنچے. تو ظاہر سی بات ہے کہ چاہے خود خریدیں یا جو ہے جماعت خرید کے دے. خود خریدیں گے تب بھی اکنامی میں جائیں گے، جماعت خریدے گی تو اکنامی تو ہوگا، وہ بھی دیکھے کہ 100 روپیہ کم کس میں آئے، وہ چاہے مولانا کو سوٹ کرے یا نہ کرے. تو وہ اکنامی کا ٹکٹ تھا. وہاں جو پہنچے تو اس آدمی نے بورڈنگ پاس، بہت توجہ سنیے، ختم ہو گیا، بورڈنگ پاس دیا 3A. اب جو پہنچے دیا تو معلوم ہے صاحب فرسٹ کلاس ہے، اس نے اپ گریڈ کر دیا تھا. کھڑکی کی سیٹ ملی، فرسٹ کلاس تھا، بیٹھ گئے، آرام سے ٹیک لگایا. رات بھر کے کہیں سے آئے وائے تھے، جگے تھے، آنکھ لگ گئی. کب جہاز دوڑا رن وے پہ پتہ نہیں، کب ٹیک آف کر گیا پتہ نہیں. اچانک جو سورج کی تیز کرن پڑی شیشے سے، ہڑبڑا کے آنکھ کھلی، دیکھا سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. ارے یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بادل زبردست تھے. اب جو جھانک کے دیکھا تو سارے بادل نیچے ٹہل رہے تھے.
تب سمجھے او ہو سورج کا پردہ ان کے لیے ہے جو بادلوں کے نیچے رہتے ہیں. اگر کسی ذریعے سے آدمی بادلوں کے اوپر آ جائے تو سورج کا پردہ نہیں ہے. شاید مطلب یہ ہو میری مثال پردے غیب میں آفتاب کے مانند ہے. مطلب جب تک گناہوں کے بادل کے نیچے ہو امام کا پردہ ہے, گناہوں کے بادل سے اوپر اٹھ جاؤ. اور اب یہاں سے گریز ہو سکتا ہے وہ علماء جو گناہوں کے بادل سے اوپر گئے ہیں. کیسے حضرت کی زیارت ہوئی ہے, اللہ کسی موقع پر توفیق دے. دعا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کے لیے کہ آپ عشق امام میں آئے ہیں, مولا آپ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.